قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قرآن پاک کے کلمات میں اسم و فعل اور حرف کا اجرا کر رہے ہیں، یعنی 6 اقسام کا اجرا کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ کوثر کے کلمات میں غور کریں گے کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے اور کون سا کلمہ حرف۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے قلم، کیونکہ لفظ قلم، کلمہ قلم اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے نصرہ۔ نصرہ یعنی مدد کی اس ایک مذکر نے، کیونکہ نصرہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، نیز اس میں زمانہ بھی ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جیسے من، الی وغیرہ۔ من کا معنی ہے سے، الی کا معنی ہے تک، تو کیونکہ من اور الی وغیرہ اپنا معنی خود نہیں بتاتے اس لیے یہ حرف ہیں۔ اسم اور فعل کی کئی علامات ہیں۔ اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ شروع میں الف لام ہو، جس کلمے کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الرجل۔ اس طرح تنوین کا ہونا، مضاف ہونا، مسند الیہ ہونا، موصوف ہونا، مصغر ہونا، یہ سب اسم کی علامات ہیں۔ اس طرح فعل کی ایک علامت ہے کہ ماضی ہو، جیسے ضربا۔ اس طرح مضارع ہونا، امر ہونا، نہیں ہونا، شروع میں قد، سین، سوفا کا ہونا، نواصب و جوازم میں سے کسی کا ہونا، یہ سب فعل کی علامات ہیں۔ اسم و فعل کی علامات کے تعلق سے زیادہ معلومات کے لیے، زیادہ جاننے کے لیے نحو کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ اسم و فعل کی علامت کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے۔ سورۃ الکوثر مکیہ وہی 3 آیات۔ اس میں کلمہ سورہ، الکوثر، مکیہ، یہ تینوں کلمات اسم ہیں۔ کلمہ سورہ اسم اس لیے ہے کہ اس میں گول تا ہے، اور جس میں گول تا ہو وہ اسم ہوتا ہے، یعنی جس میں تا متحرکہ ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ نیز اس کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ یہ مضاف ہے، اور جو کلمہ مضاف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ الکوثر بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور جس پر الف لام داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ مکیہ، مکیہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی گول تا ہے، تا متحرکہ ہے۔ نیز مکیہ کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ اس پر تنوین ہے، مکیۃن ہے، اور جس پر تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ نیز اس کے اسم ہونے کی تیسری علامت یہ کہ یہ منصوب ہے، جس طرح رضا سے رضوی بنتا ہے، اسی طرح مکہ سے مکیۃن، کیونکہ سورہ، کلمہ سورہ مؤنث ہے اس لیے مکیۃن۔ واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہیا اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ 3 آیات، 3 اسم ہے کیونکہ یہ مضاف ہے۔ آیاتن اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے، تنوین کا ہونا اسم کی علامت۔ اسی طرح اس کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ یہ جمع ہے، اور جمع کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں با حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔
کلمہ اسم ہے کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہے، اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ اسم ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ نیز کلمہ اسم کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف اسم ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ کلمہ اللہ کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ یہاں یہ موصوف بن رہا ہے، اور موصوف ہونا اسم کی علامت ہے۔ کلمہ اللہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم اس کی صفتیں ہیں۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں کلمات اسم ہیں کیونکہ دونوں کے شروع میں الف لام ہے۔ الحاصل یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں صرف با حرف ہے، اس کے علاوہ چاروں کلمات اسم ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، اس آیت کریمہ میں انا در اصل میں انا نا تھا، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل، نا ضمیر متکلم، تو انا حرف مشبہ بالفعل یعنی یہ حرف ہے، انا حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں، اور نا اسم ہے کیونکہ یہ متکلم کی ضمیر ہے، اور ضمیر کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ انا دراصل دو کلموں کا مجموعہ ہے، پہلے جو انا ہے وہ حرف ہے اور نا اسم ہے۔ اعطینا فعل ہے کیونکہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ نیز اس کے فعل ہونے کی دوسری علامت یہ کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اور جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہو وہ فعل ہوتا ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ اس کے آخر میں جو نا ہے اسے ہم اسم کہیں گے کیونکہ وہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کاف، اعطینا کا، جو کا ہے یہ اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہے۔ الکوثر بھی اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ الحاصل یہ انا اعطینا کل کوثر، اس آیت کریمہ میں انا حرف ہے، اس کے علاوہ نا جو ضمیر متکلم ہے، اور اعطینا میں جو نا ہے وہ نا، کاف، الکوثر، یہ چاروں کلمات اسم ہیں۔ اعطینا یہ فعل ہے۔ فصل لربک ونحر، اس آیت کریمہ میں فا حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ صلی فعل ہے کیونکہ امر ہے، اور امر کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ لربک اس میں لام حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد ربکا میں کلمہ رب اسم ہے کیونکہ اس پر حرف جر لام داخل ہے، اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ کلمہ رب کے اسم ہونے کی دوسری علامت یہ کہ یہ مضاف ہے، اور جو مضاف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ کا بھی اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ ونحر میں واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ انحر فعل ہے کیونکہ یہ امر ہے، اور امر کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ انا شانئک هو الابتر، اس آیت کریمہ میں انا حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ شانئک، اس میں شانئہ اور کا یہ دونوں اسم ہیں کیونکہ شانئہ مضاف ہے اس لیے یہ اسم ہے، جو مضاف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے شانئہ اسم ہے، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ اور کا بھی اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ هو الابتر، اس میں ہوا بھی اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ الابتر یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ الحاصل یہ انا شانئک هو الابتر، اس آیت کریمہ میں صرف انا حرف ہے، اس کے علاوہ شانئہ، کا، ہوا، الابتر یہ چاروں کلمات اسم ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق
کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔